السلام علیکم دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی کسٹڈی کا کہ اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کے آپس میں علیحدگی ہو جاتی ہے کسی بھی صورت میں، تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ کس کے پاس رہیں گے؟ ہسبینڈ کے پاس رہیں گے یا وائف کے پاس رہیں گے؟ اگر ہسبینڈ کے پاس ہیں تو وائف کیسے لے سکتی ہے، اگر وائف کے پاس ہے تو ہسبینڈ کیسے لے سکتا ہے؟ تو چلیے ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم ہر ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں، اگر ہسبینڈ وائف جو ہے ان کی آپس میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو وہ جو بچے ہیں وہ کس کے پاس رہیں گے؟ دیکھیں، ہسبینڈ اور وائف جو ہیں، میاں بیوی ہیں، وہ بچوں کے مدر اور فادر ہیں، تو اس لحاظ سے تو دونوں جو ہے وہ لیگل گارڈین ہیں، دونوں رکھ سکتے ہیں بچوں کو۔ اگر تو علیحدگی ہوگی ہے، بچے جو ہے وہ باپ کے پاس رہ گئے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اگر ماں ساتھ لے کے چلی گئی ہے بچوں کو تو وہ بھی رکھ سکتی ہے۔ لیگل گارڈین دونوں ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے بچوں کو۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے کہ دوستو سر نے بتایا کہ دونوں لیگل گارڈین ہیں تو دونوں بچے رکھ سکتے ہیں، کسٹڈی دونوں کے پاس ہی لیگل رہے گی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں، اگر بچے فادر کے پاس ہیں تو ماں کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ بچے فادر سے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو معاشرے میں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ بچے چھین کے لیٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بچے ہمارے لے گئے، تو اب والدہ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ کیا کرے کہ بچے اس کو مل جائیں؟ دیکھیں، اس میں جو مدر کے پاس وہ دو ریمیڈیز ہوتی ہیں۔ اس میں جو سپیڈی ریمیڈی ہوتی ہے وہ 491 کی پٹیشن ہوتی ہے، جو سیشن کورٹ میں دائر کرنی پڑتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ باپ کی جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں، تو ماں جو ہے وہ انہیں حاصل کرنے کے لیے 491 کی پٹیشن کرتی ہے، اور اس میں یہ پلی لیتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اللیگل یا امپراپر کسٹڈی میں، اللیگل تو نہیں کہہ سکتے، بٹ یہ پلی لی جاتی ہے کہ امپراپر کسٹڈی میں۔ ظاہر سی بات ہے، جو فادر ہے وہ ظاہر بات ہے نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو پیچھے بچے تو کوئی نہیں سنبھال سکتا، تو یہ مدر جو ہے وہ یہ پلی لے سکتی ہے کہ میں جو ہے بچوں کی اچھی پرورش کر سکتی ہوں۔ تو اس سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن میں بچوں کی کسٹڈی جو فوراً ماں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اس کے پاس آپشن بھی ہوتا ہے فیملی کورٹ والا، تو وہ فیملی کورٹ میں جا کے کسٹڈی بھی پراپر کسٹڈی کا کیس کر کے تو کسٹڈی بچوں کی کلیم کر سکتی ہے کہ پرماننٹ بچوں کی کسٹڈی مجھے دی جائے۔ تو وہ تھوڑا لینتھی پروسیجر ہے، اس لیے جو مدر کی طرف سے جب بچے حاصل کرنے ہوتے ہیں تو یہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ 491 کی پٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں، اگر مدر کے پاس ہیں بچے اور فادر لینا چاہے تو کیا فادر لے سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی لیگل ریمیڈی ہے؟ بالکل لیگل ریمیڈی ہے، ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ باپ بھی رکھ سکتا ہے، بچوں کا لیگل گارڈین ہے، تو بالکل وہ کسٹڈی کلیم کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 491 اس کی اس طرح مینٹینیبل نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کے پاس تو لیگل تو کسٹڈی ہے، یہ پراپر بھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ 491 اس کی حد تک مینٹینیبل نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پراپر فیملی کورٹ میں جا کے کسٹڈی کلیم کر سکتا ہے بچوں کی، اور اس کسٹڈی کے کیس میں یہ ہے کہ اگر وہ ماں کا ایسا کریکٹر کو ثابت کر دیتا ہے کہ جو میری وائف ہے یا ان بچوں کی جو ماں ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، جس سے یہ ہے کہ بچوں کی پرورش پہ اثر پڑ سکتا ہے، بچوں کی پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی، تو میں جو ہے وہ بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہوں، لکھا سکتا ہوں، تو تب جا کے یہ ہے کہ کورٹ جو ہے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کے والے بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک بہت زیادہ سوال جو کہ پوچھا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے کہ اگر عورت جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو کیا اس صورت میں بچے جو ہیں وہ والد کو دے دیے جائیں گے؟ جی دیکھیں، یہ بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، کورٹ اس چیز کو بھی دیکھتی ہے کہ ظاہری سی بات ہے، اب دیکھیں نا، جو فادر ہے، نیچرل جو گارڈین فادر ہے بچے کا، وہ زیادہ خیال رکھ سکتا ہے کہ یا ایک جو اسٹیپ فادر ہے وہ خیال رکھ سکتا ہے، کیونکہ اسٹیپ فادر ظاہر بات ہے وہ اس طرح بچے کی نیڈز پوری نہیں کرے گا جس طرح ایک اپنا جو باپ ہوگا اس کا وہ پوری کرے گا۔ تو اس سینیریو کو بھی جو ہے وہ کورٹ دیکھتی ہے کہ اگر ماں نے دوسری شادی کر لی اور باپ نے شادی نہیں کی تو اس سینیریو میں بھی جو ہے وہ کسٹڈی جو ہے وہ فادر کے حوالے کر دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر سر دونوں شادی شدہ ہیں، مطلب علیحدگی کے بعد طلاق ہو گیا، سپریشن ہو گئی ہے، اور جو بچے ہیں وہ ان کے بیوی کے پاس ہیں، فادر کے پاس ہے، اگر دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بچے کون کلیم کر سکتے ہیں؟ پھر بچے کس کے پاس رہیں گے؟ بچے جو ہیں کلیم تو دونوں کر سکتے ہیں اس سینیریو میں بھی، اگر تو دوسرے کے پاس فادر کے پاس ہے تو مدر کلیم کر لے گی، مدر کے پاس ہے تو فادر بھی کلیم کر سکتا ہے۔ اس پہ یہ ہے کہ آپ کو کورٹ میں یہ چیز ثابت کرنی پڑتی ہے کہ بچے کا جو بیٹر فیوچر ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ دونوں بے شک شادی شدہ ہیں، باپ اگر کسٹڈی کلیم کر رہا ہے تو وہ یہ ثابت کر دے کورٹ میں کہ میں جو ہے بچوں کی بہتر جو ہے پرورش کر سکتا ہوں۔ ماں جو ہے یہ ظاہری بات ہے اسٹیپ فادر ہے ان کا، اس نے جس سے شادی کی بھی ہے، تو وہ ان کی بہتر پرورش نہیں کر سکتا کہ بچے کا جو فیوچر ہے وہ بیٹر میرے ساتھ ہے۔ تو جب کورٹ کو یہ چیز سیٹسفائی ہو جائے گی، کورٹ اس بات پہ کہ بچے کا جو فیوچر ہے وہ بیٹر جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ بھی ہوگا وہ اس کے حق میں جو ہے وہ ڈگری کر دے گی کورٹ۔ اچھا سر، ایک آخری سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ کس ایج میں بچوں کی رائے لی جاتی ہے کہ بیٹا آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ دیکھیں، جب بچہ تھوڑا سا میچور ہوتا ہے، کورٹ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں جو بچہ یہ بات کر رہا ہے یہ میچورٹی سے کر رہا ہے، اپنے مطلب اس بچے کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات، ٹھیک ہے،
تب جا کے اس بچے کی رائے لی جاتی ہے. اگر بچہ بے شک 10 سال کا بھی ہے, اگر میچور ہے, بچے کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھ آ رہی ہے, کورٹ کی پروسیڈنگ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس بابت کیس چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کیس میں, تو تب جو آگے کورٹ اس سے پوچھتی ہے, تو جب کورٹ کو بتا دیتا ہے کہ ہاں میں نے اس کے ساتھ جانا ہے یا اس کے ساتھ جانا ہے, تو تب اسے بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. بٹ یہ کورٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ کورٹ اس کی رائے کو مد نظر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. کورٹ اپنی طرف سے بھی فائنڈنگز دے کے, اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ اس بچے کا بیٹر فیوچر جو ہے اس کے ماں کے ساتھ ہے یا باپ کے ساتھ ہے, بے شک بچہ کچھ بھی کہے, تو جب کورٹ خود سمجھتی ہے کہ بیٹر فیوچر جو ہے بچے کا باپ کے ساتھ ہے, تو وہ اس کے ساتھ بھیج دے گی. بے شک بچہ کہتا رہے کہ میں نے ماں کے ساتھ جانا ہے, کورٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر دے گی. ٹھیک ہو گیا سر تھینک یو, آپ نے اتنا زیادہ گائیڈ کیا. دوستوں میرے خیال میں جتنے بھی آپ کے سوالات تھے اس حوالے سے وہ آپ کو کلیئر ہو چکے ہوں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, یا پھر ہمارا جو رابطہ نمبر ہے وہ پروفائل میں دیا ہوا ہے, اس پہ جا کے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ دوستوں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.